آپ کا خیر مقدم ہے. تصوف موضوع ہے اور بہت اچھے انداز میں دونوں اسکالرز ماشاءاللہ جوابات عنایت فرما رہے ہیں. اور آج کے اس پروگرام کا وہ سوال کہ جس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا تھا کہ صوفی کے اوصاف اور خصوصیات کے حوالے سے جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اپنے واقعی مطالعے کی روشنی میں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے فی زمانہ کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ایک مومن کی صفات بیان کی ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم جب لفظ مومن کو استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک سپر ڈگری مراد ہوتی ہے، اور مومن سے مراد مومن کامل ہوتا ہے. واو. یعنی قرآن کا جو مومن ہے نا، وہ بڑا ایک منفرد باکمال اور عظیم ترین مومن ہے. اچھی بات کی آپ نے، قرآن کا مومن. قرآن کا یعنی قرآن نے جس مومن کا ذکر وہ کیا، معاشرے میں ہم آپ تو اس سب کو کو کہتے ہیں ڈھونڈتے رہیں کہ وہ مومن کہاں ہے، شاید کم پھر اس کی ملے. خصوصیات بھی قرآن بیان فرما رہا ہے. تو وہ جو قرآن کا مومن ہے اور قرآن کے مومن کی جو صفات ہیں وہ جب ایک بندے میں جمع ہوتی ہیں تو وہ صوفی بنتا ہے. اسے صوفی کہتے ہیں. قرآن کریم کی وہ ساری صفات پھر آپ پڑھتے چلے جائیں جو قرآن کریم نے اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، جس اعتبار سے بھی ان صفات کو قرآن کریم تو پہلے صفحے سے ہی ان صفات کا بیان شروع کر دیتا ہے. تو وہ ساری صفات بنیادی طور پر جب مومن میں پیدا ہوتی ہیں انہی صفات کا نام آپ کہہ لیں کہ تصوف ہے، اور انہی صفات کو اپنانے سے ایک انسان جو ہے وہ صوفی بنتا ہے، شریعت اور طریقت کا وہ جامع ہوتا ہے. حضرت وارث پاک کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. آپ مقام عشق پہ فائز تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ مقام عشق کوئی شریعت سے الگ چیز ہے. آپ نے فرمایا دیکھو شریعت کا شرع یہ عین پہ ختم ہوتا ہے، شین را عین. کہتے ہیں جب شریعت کا عین ختم ہوتا ہے نا تو عشق کی عین شروع ہوتی ہے. یعنی ہم شرع سے ہو کے آئے، ہم شرع پہ قائم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شرع کو ہٹا دیا اور عشق مچایا. تو یہ ان کی ایک صفات کے اعتبار سے جامعیت ہوتی ہے کہ وہ صاحب، جیسے حوالہ دیا گیا کہ صاحب علم ہوتے ہیں اپنے زمانے کے. ان کے اقوال آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ علم پر کتنی وسعت کے ساتھ اور کتنی گہرائی کے ساتھ ان کی نظر ہوتی ہے. تو یہ صفات کا جامع ہونا ان کی شخصیت میں پایا جاتا ہے. اللہ کا جو ذکر ہے وہ ان کی ایک بنیادی صفت ہے. اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ لے کر اٹھے ہیں. ذکر کا معنی ہے، حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا کہ کتنا ذکر کرتے ہیں تو کہا میں ذکر کرتا ہی نہیں. کہا ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، ہمیں تو محبوب کبھی بھولا ہی نہیں، ہمیں بھولا ہی نہیں. تو یہ جو اللہ کی یاد کو وہ اپنی صفت بناتے ہیں، اللہ کے ذکر کو. اب لوگوں کے لیے انہوں نے وظائف دیے، اپنی اپنی خانقاہوں کے جو انہوں نے طریقے قائم کیے، لیکن کسی بھی خانقاہ کا کوئی بھی طریقہ ہو وہ آ کے جس چشمے پر ختم ہوتا ہے وہ چشمہ یاد الہی کا چشمہ. انہوں نے خدا کی یاد لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہے، اور یہ خدا کو بہت کثرت سے یاد کرنے والے تھے. صوفیاء کی صفت اگر آپ کہیں تو یہ ذاکرین ہوتے ہیں، جن کو قرآن کریم نے کہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. یہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، کسی لمحے یہ خدا کو بھولتے نہیں. میں خود بھی جن بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچا ہوں جنہوں نے ہمارے آج کے معاشرے میں بڑا کام کیا، وہ صاف کہتے ہیں بھئی ہمارے دو ہی کام ہیں، ذکر اور لنگر. ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں اور مخلوق کو کھلاتے ہیں. یہ ہر ایک، یہ ہمیشہ سے اہل خانقاہ یہ ان کی صفت ہے. آپ قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں نا کہ قرآن کریم کھلانے کی بات کرتا ہے. کھانا کھلاؤ. حج بھی کب قبول ہوگا؟ جب تم نے کھانا کھلایا. آپ کی عبادتیں کھانا کھلانے سے. تو کھانا کھلانا ایک علامت ہے مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کی. یہ مخلوق خدا میں شامل ہوتے ہیں اور خدا کی یاد سے واصل ہوتے ہیں. یہ ان کی بنیادی صفت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور علیہ السلام، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ الرحمن، وہ رحمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان. اور وہ خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. یہ اس کا مظہر ہوتے ہیں. یہ معاشرے میں جو ان کی صفت رحمت اور صفت شفقت ہوتی ہے نا،
آپ یہ تو کہنا کہ ان کے دسترخوان پہ ہر فرقے کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی کم بات ہے، یہ بھی کم ہے، یہ تو جانوروں چوپایوں تک کو، یہ تو اللہ کی مخلوق کے لیے خیر جو جاندار ہے واہ واہ واہ، وہ ان کے در پہ آتا ہے، پلتا ہے، اور ان کی محبت ہر ایک کے لیے عام ہے. تو یہ صوفیاء کرام کی بنیادی صفت ہے کہ انہوں نے اپنی محبت سب کو عطا کی ہے. اور یہ جیسے تبلیغ پر بات ہوئی نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، دائی کے اندر جب تک محبت نہیں ہوگی نا تو وہ دائی نہیں بنے گا. حضور علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا، صوفیاء کرام کا، علماء کرام کا بنیادی مقصد یہ دعوت ہی ہے. تو انہوں نے صفت رحمت کے ساتھ یہ جو دعوت ہے اس کو اس قدر پھیلایا ہے. آپ دیکھیں نا کہ خواجہ صاحب ہندوستان میں آتے ہیں، کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہماری کچھ مالائیں سن لیں، ہمارے کچھ، کہا بھئی سنا دو، پھر ہمارا قرآن بھی سن لینا، ہمارا قرآن بھی سن لینا. اور پھر جب جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جو مسجد بنائی تھی اس میں بیٹھ کے جب قرآن پڑھتے تھے تو ارد گرد کے کافر بھی روتے تھے. یعنی وہ ایک ایسی قرآن کے اپنی اثر انگیزی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑا ہے اور اپنی جو صفات ہیں اس کے ذریعے لوگوں بہت عمدہ ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب نے گزشتہ جو جواب عنایت فرمایا اس میں بہت اچھی بنیادی 2-3 چیزیں ارشاد فرمائی کہ اہل اللہ نے، اہل تصوف نے لوگوں کو جو ہے نا ایک طریقے سے ان کی تربیت کی، ان کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی ذات میں انجمن بن گئے، لوگ تیار کیے، لوگوں کی جماعت تیار کی. اور یہی دیکھیں آپ کو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آپ پہنچ جائیں، بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ان لوگوں نے ایسے ایسے افراد تیار کیے کہ جن کا آج تاریخ میں ذکر ہے، جنہوں نے خود بہت اچھے جو ہے امور انجام دیے اور لوگوں کو معاشرے کی اصلاح کے لیے امور انجام دیے. اچھا